پاکستان میں آج کل بڑا ذکر ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی کا، بٹ کوائن دوسرا، اور اگر آپ دیکھا جائے تو اگرچہ پاکستان میں ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ابھی تک انلیگل تھی یہ ساری ٹریڈنگ، لیکن جو چین انالیسس 2024 کرپٹو اڈاپشن انڈیکس ہے اس میں پاکستان 9ویں نمبر پہ ہے ایز فار جو لوگ اس میں انوالو ہیں بزنس میں، قریب 9th پلیس پہ ہم ہیں، اور 4 کروڑ کے قریب لوگ کہا جا رہا ہے کہ اس سے منسلک ہو چکے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بڑی ایگریسولی اس کو پرسو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کیا؟ واٹ ڈز اٹ ریئلی مین؟ کیا عام آدمی اب کر سکے گا، نہیں کر سکے گا؟ کیا یہ ایلیٹ کا ہی ایک مشغلہ ہے یا ان کا ایک ایلیٹ گریب ہے اس کاروبار پہ؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بلال بن ثاقب، چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی۔ بلال نے ماسٹرز کیا ہوا ہے سوشل انوویشن اور انٹرپرینورشپ فرام دا لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس LSE سے، ایکسپیرینس بھی ہے۔ تھینک یو ویری مچ بلال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ پہلے تو 2-3 لیگل پوائنٹس ہمیں بتا دیں، یہ اب جب آپ نے اتھارٹی بنائی ہے تو آبویسلی اب رولز بنیں گے، اس کو لیگلائز ہوگا، کیونکہ 2018 میں اسٹیٹ بینک نے بینکس کو منع کر دیا تھا کہ آپ ان ٹرانزیکشنز وغیرہ یہ ہیں یہ آؤٹ سائڈ دا پیل آف لا ہے تو اس میں مت کریں، لیکن 18 سے 25 تک ہوتا رہا، 4 کروڑ لوگ ہیں۔ اب سٹیٹس کیا ہے اس وقت جو لوگ کر رہے ہیں یہ کام، اس میں ٹریڈنگ اور دوسری، یہ لیگل ہے انلیگل ہے؟ اور جو اب تک 18 سے 25 ہوتا رہا ہے اس میں کیا ویئر ڈو وی اسٹینڈ آن دیٹ؟ رائٹ، فرسٹ لیٹ می اپڈیٹ کہ 2025 کی جو چین انالیسس کی رپورٹ ہے اس میں پاکستان گلوبلی نمبر 3 ہے، تو ود ان اے ایئر فرام نمبر 9 ٹو نمبر 3 دس از ہیپنڈ۔ یہ ہوا ہے وداؤٹ اینی ریگولیشن، وداؤٹ اینی کلاس روم، وداؤٹ اینی پالیسی۔ تو یہ ابھی تک کا سٹیٹس کیا ہے؟ وہ جو 2018 کا ایک سرکولر ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو اسٹیٹ بینک نے پبلش کیا تھا فار بینکس، کیونکہ بینکس کو پروہیبٹ انہوں نے کیا تھا ٹرانزیکشنز میں کرپٹو کی آنے سے، کیونکہ کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں تھا۔ تو اسی کو کرنے کے لیے یہ اس ملک کی لیڈرشپ نے پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے، اور یہ پچھلے کچھ سالوں کی ایمبیگوٹی کو ختم کرنے کے لیے ہی اب ہم ایک فل لائسنسنگ رجیم کو رول آؤٹ کر رہے ہیں، جس کے پروسیس میں ہم یوزرز کی خالی اڈاپشن نہیں ہم چاہ رہے، ہم یوزرز کی پروٹیکشن چاہ رہے ہیں اس ریگولیشن کے تھرو۔ جو اس وقت اب ہو رہی ہے، جو اس میں اس سے ڈیلنگز ہو رہی ہیں، وہ لیگل ہیں کہ انلیگل ہیں؟ دیکھیں، کہیں پہ بھی جو عام ریٹیلرز کے لیے وہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ وہ انلیگل ہے۔ اوکے، وہ سرکولر بینکس کے لیے تھا، اور اگر آپ لیٹسٹ سرکولر دیکھیں اسٹیٹ بینک کا تو اس میں وہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہیں نہیں کہا کہ یہ انلیگل ہے۔ آف کورس اٹس اے نیو انڈسٹری۔ کیا روبوٹکس انلیگل ہے پاکستان میں؟ کیا کوئی اگر کوانٹم کمپیوٹنگ پہ کام کر رہا ہوگا وہ انلیگل ہے؟ انوویشن کو آپ ہیمپر نہیں کر سکتے، انوویشن کو آپ کو ہمیشہ ریگولیٹ کرنی پڑتی ہے۔ انوویشن پہلے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اسٹیٹ اس کو آ کے ریگولیٹ کرتی ہے۔ تو اب جو آپ نے اتھارٹی تو بن گئی ہے، اب یہ رولز ریگولیشنز وغیرہ یہ کب تک آپ کے تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیے، ہم نے دنیا کے بیسٹ ماڈل سٹڈی کی ہیں، UAE، سنگاپور، جاپان، EU، اور ان سے ہم نے یہی ایک سولوشن سیکھا ہے کہ آپ بین نہیں کر سکتے، آپ ریگولیشنز لے کے آتے ہیں، ریگولیشنز کے ساتھ کلیئرٹی آتی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ سٹیبلٹی آتی ہے۔ تو ہم دنیا کے بیسٹ ماڈلز کو اس وقت سمجھ رہے ہیں، اور اسی کے ارد گرد ہم اپنی پاکستان فرسٹ اپروچ میں اپنی لائسنسنگ رجیم بنا رہے ہیں، اپنی کسٹڈی کے لیے، اپنے آن ریمپس کے لیے، اپنے آف ریمپس کے لیے۔ لیکن یہ سب ایک فیسڈ اپروچ کے تھرو جا رہا ہے کہ پہلے ہم کمپلائنس پہ اور سپرویژن پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد ہم اسکیل پہ جانا چاہ رہے ہیں۔ اسی کے لیے ہم نے پہلے NOC کا گیٹ کھولا ہے، ابھی کوئی فائنل لائسنس نہیں دیا گیا۔ پھر ہم یوز کیسز کی طرف جائیں گے، ہمارے نیشنل یوز کیسز، جس طرح 36 بلین کا جو ریمیٹنس آتا ہے وہ بلاک چین کی ریلز پہ کس طرح جا سکتا ہے، ہم بلاک چین کو ٹرانسپیرنسی کے لیے کس طرح یوز کر سکتے ہیں، ہم کاؤنٹر فٹ روکنے کے لیے کس طرح یوز کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیکوڈ ایسٹس کو ٹوکنائز کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ سارا گرے ایریا میں ہے تو ہم بڑی مشکل سے فیکٹف کی گرے لسٹ سے نکلے تھے۔ واٹ کین بی دی امپیکٹ فیکٹف پوائنٹ آف ویو سے؟ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ہم فیٹف میں واپس چلے جائیں گے۔ دا
price of inaction is way more than the price of action. ہمارے سارے جو ریگولیشنز ہیں وہ فیٹف کے رول نمبر 13 اور 14 اینٹی منی لانڈرنگ کاؤنٹر فائنانس آف ٹیررزم کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے ہیں. تو ثاقب مجھے بتائیں کہ اگر آج آپ مجھے خود بتائیں نا کہ جی یہاں پہ 30 سے 40 ملین چین انالیسس کی انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے. اگر پاکستانی کرپٹو کو یوز کریں تو کیا یہ سمجھداری ہے اسٹیٹ کا باہر رہنا؟ کیا یہ لاجک نہیں ہے؟ کیا یہ کامن سینس نہیں ہے کہ آف کورس اس کو اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے؟ آپ کے ملک میں آج تک کتنے ٹیکس پیئرز ہیں؟ نہیں آئی اگری ود یو, اس میں تو کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے کہ you need to regulate it. لیکن میں سمجھنے کی کوشش, آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ٹیکس پیئرز ہیں آج تک آپ کے ملک میں؟ آپ کا تو ہمارے تو ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہی ہارڈلی کوئی اصل میں دیکھے تو 8-9% ہے, کلیم یہ 13% کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ اگر اتنے لوگ ہیں, اور یوزلی آپ نے شروع میں کہا کہ کیا یہ صرف ایک سرٹن کلاس کے لیے, یہ ایک کلاس کے لیے which is called the youth of this country. کیونکہ the method to the madness is کہ یہ اتنی زیادہ کرپٹو اڈاپشن ہو کس طرح گئی جبکہ نہ کسی نے پڑھائی ہے نہ کسی نے سپورٹ کی ہے. وہ اسی طرح ہو گئی جس طرح آئی ٹی اور فری لانسر مارکیٹ یہاں پہ بڑھ گئی ہے. وہ فری لانسر جو دنیا کی چوتھی بگیسٹ مارکیٹ ہے وہ اپنی پیمنٹ سٹیبل کوائنز میں لیتی ہے. جو یوتھ آف دس کنٹری, جو ینگ بچہ ہے, وہ آلریڈی آن چین جی رہا ہے, وہ آلریڈی 2030 میں جی رہا ہے. یہ تو اب اسٹیٹ کا کام ہے کہ اپنا گیپ کم کرے آن دی انوویشن. There are few layman questions. آپ تو ایک ایکسپرٹ ہونا, اس لیے bear with me the layman questions. جو پاکستان سے بیٹھ کے لوگ اس میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو وہ پیمنٹس کیا اپنی کریڈٹ کارڈ سے تھرو کرتے ہیں یا اپنے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کے بہاف پہ وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں, یہاں سے ہنڈی ہوتی ہے؟ How are they paying for it? اس کو کہتے ہیں جی P2P, پیئر ٹو پیئر, جس کو ہم ریگولیٹ کر کے روکنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بینکوں سے لیں. کیوں ان کو گرے مارکیٹ چینلز کے تھرو ایک چیز لینا چاہ رہی ہے؟ اگر پاکستانی عوام اپنی اکنامک کلاس بریک کرنا چاہ رہی ہے تھرو انویسٹنگ تو وہ کرنی چاہیے. آئی تھنک انویسٹنگ کا کلچر یہاں پہ آنا چاہیے. جب تک لوگ $5-10-15 ایکسٹرا نہیں کمائیں گے آپ کے ملک کی جی ڈی پی انکریز ہی نہیں کر سکتی ڈیلی بیسس پہ. اگر ایک اب تھرو بلاک چین, تھرو ٹوکنائزیشن ایک نیا یہ فیوچر آف فائنانس ہے, ہر چیز ڈسرپٹ ہو رہی ہے 2025 میں, ہر کنونشنل سسٹم چینج ہو رہا ہے, فائنانس بھی اسی طرح چینج ہو رہا ہے. تو اگر یہ اپرچونٹیز مل سکتی ہیں ان اے ویری رسک میٹیگیٹڈ وے کہ لوگ بالکل سوچے سمجھے بغیر نہ انویسٹ کریں, بٹ بیریئرز ٹو انٹری ویسے کنونشنلی اتنے ہیں. آپ لوگوں نے بات کی ڈیجیٹل مائننگ کی بھی. اب اس کے اندر جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو وہ ابھی بی بی سی بی کی ایک رپورٹ بھی تھی کہ جو ایوری بٹ کوائن ٹرانزیکشن وہ جو ایوریج ہے 6 ملین ٹائمز مور دین از یوزڈ ان اے ٹپیکل کریڈٹ کارڈ سوائپ. پھر ان کا کہ جی کوئی آلموسٹ 1600 بلین لیٹرز یوز ہوئے ہیں پانی کے فار کولنگ پلانٹس اینڈ ایوری تھنگ. پاکستان میں آپ لوگوں نے اناؤنس کیا کہ 2000 میگا واٹ جو ہے ہمارے پاس انرجی ہے جو ہم ایلوکیٹ کر سکتے ہیں مائننگ وغیرہ کے لیے, بنانے کے لیے. ساتھ اس کے لیے بھی تو آپ کو بلینز آف لیٹرز پانی چاہیے ہوگا کولنگ پلانٹس کے لیے. ہم پہلے ہی واٹر سکیئرس کنٹری ہیں, تو کیا یہ ایک پریکٹیکل بات ہے کہ اٹ از جسٹ مور لائک سم تھنگ دیٹ ساؤنڈز نائس کہ ہاں یار ہم یہاں مائننگ بھی کریں گے, ہماری گراؤنڈ ریالٹی تو ڈفرنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں جی اگین آئی تھنک کہ اس میں ویل انفارمڈ ڈیسیجنز کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ پاکستان ایک بڑی یونیک سارٹ آف سچویشن میں ہے جہاں پہ ہمارے پاس سرپلس پاور ہے, ہمارا گریڈ سٹیبل نہیں ہے, اور بٹ کوائن مائننگ جیسے پروجیکٹس یہ ہائپ نہیں ہے. دیز آر آل اباؤٹ انرجی آپٹیمائزیشن, فورن انفلوز. کیونکہ یہاں پہ آپ جب مائنرز کو بجلی بیچیں گے تو آپ پی کے آر میں نہیں بیچیں گے, آپ ڈالرز میں بیچیں گے. اور اگین سرپلس الیکٹریسٹی ہوتے ہوئے آپ یہ جو بجلی کا ویسٹیج ہے جہاں پہ ہمارے پاس گریڈز ہیں, ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, اور یہ واحد وہ چیز ہے جو آپ کو ٹرانسمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں پہ آپ کا پاور پلانٹ ہے وہاں پہ جا کے کنٹینرز لگائیں, ان کنٹینرز کے اندر کارڈز یہ بٹ کوائن مائننگ کے لگتے ہیں. اور یہ اگین ایک رانگ پرسپشن ہے کہ بہت زیادہ پانی ضائع ہوگا. دنیا بہت آگے چلے گی. آپ کو پتا ہے کہ بھوٹان کا 38% جی ڈی پی بٹ کوائن مائننگ سے آ رہا ہے ایز اے کنٹری. پوری دنیا میں یہ مائننگ ہو رہی ہے, رشیا میں ہو رہی ہے, ایران میں ہو رہی ہے, یو ایس اے میں ہو رہی ہے, یو اے ای میں ہو رہی ہے. نہیں اگر ابھی آپ نے بھوٹان کی